اب میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں بالخصوص جو ہماری بہنیں ہیں ان کے لیے، خواتین کے لیے، کہ ان کا رویہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ پہلی حدیث مبارکہ سنن نسائی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، ای الناس خیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین عورتیں کون ہیں؟ ای النساء خیر، عورتوں میں سب سے بہترین عورت کون ہے؟ اب سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فرمایا التی تسرہ اذا نظر، فرمایا وہ عورت جو شوہر کو دیکھے یا شوہر اس کو دیکھے تو تسرہ، وہ شوہر کو خوش کر دے، پہلی چیز۔ پھر فرمایا وَتُطِيعُهُ اذا امرا، شوہر اسے کسی کام کا حکم دے تو تطیعہ، وہ اس میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے، ولا تخالفہ فی نفسہا ولا فی مالہا بما یکرہ، وہ اپنے نفس کی وجہ سے شوہر کی مخالفت نہ کرے، نہ اس کے مال کے اندر کوئی نقصان کرے، وہ مال کی محافظہ ہے، بما یکرہ، جو شوہر کی مرضی کے خلاف ہو، یعنی شوہر جسے مکروہ جانتا ہو، ناپسندیدہ جانتا ہو، تو اس ناپسندیدہ چیز میں اپنی ذات اور مال میں شوہر کی مرضی کے خلاف نہ جائے، وہ بہترین زوجہ ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، پہلی چیز جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التی تسرہ اذا نظرا، کہ شوہر جب زوجہ کو دیکھے تو وہ خوش ہو اور زوجہ اسے خوش کرے، یہ پہلی صفت بیان کی گئی اچھی عورت کی۔ اب آپ غور کریں کہ وہ ہماری بہنیں جنہیں باہر جانا ہوتا ہے تو بڑی بند سنور جاتی ہیں، اہتمام کریں گی، میک اپ کریں گی، بہترین لباس زیب تن کریں گی، باہر جانا ہے، اور شوہر جب گھر میں آئے تو ان کا حال ہو وہ کیا کہتے ہیں، بھوتنی بن کے اگر وہ بیٹھی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، ان کا حال بگڑا ہوا ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں اور اسمیل آ رہی ہو اور بالکل لباس کا خیال نہ ہو، تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر ہمارے معاشرے میں جو یہ رشتہ بنایا گیا ہے اس کے مقاصد تو فوت ہوں گے، پھر اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، سمجھدار کو اشارہ کافی ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ ایک الٹ معاملہ ہو گیا کہ جس کے لیے سنورنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے لیے بالکل نہیں سنورنا، اور غیر محارم جن سے پردے کا حکم دیا گیا ہے، باہر کسی پروگرام میں، دعوت میں، ہوٹلنگ کے لیے جانا ہے، کھانے پر ڈنر پہ جانا ہے، تو اس کے لیے بڑا اہتمام ہوگا۔ تو اپنی سوچ کو بدلیں کہ زوجہ اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھے۔ اسے آپ مثال میں یوں سمجھیں کہ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو ابتدائی ایک ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ، 2 مہینے اس میں بڑا اہتمام کیا جاتا ہے بننے سنورنے کا۔ جیسے جیسے رشتہ پرانا ہوتا چلا جاتا ہے وہ اپنی نیچر پر لوٹتی چلی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پیاز کاٹ رہی ہیں گھر میں، ٹھیک ہے، کچن کے اندر ہیں، بری حالت کے اندر ہے، شوہر کے آنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گی۔ تو یہ غلط روش ہے، میں اس کی مخالفت بھی کرتا ہوں، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہ مطلوب ہے کہ عورت وہ ہونی چاہیے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کرے۔ آج ہمارے یہاں یہ شکوہ ہوتا ہے خواتین کو کہ جی میرا ایکسٹرا میریٹل افیئر کے حوالے سے جو ایک وبا ہمارے یہاں چلی ہوئی ہے کہ لڑکیوں میں انوالو ہے، دوسری خواتین کو دیکھتا ہے، تو ان بہنوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ کیوں اس میں مبتلا ہوا۔ کوئی ولی کامل تو ہے نہیں ہے، وقت کا انسان ہے، ٹھیک ہے، وہ کیوں اٹریکٹ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اٹریکشن ان خواتین میں اس لیے کہ وہ جن خواتین کو باہر دیکھ رہا ہے جو شاپنگ کے لیے آئی ہیں، کھانے کے لیے آئی ہیں ہوٹل پہ، وہ بن سنور کے آئی ہیں۔ تو آپ بھی کم از کم شوہر کے لیے بن سنور کے رہیں جیسے پہلے رہا کرتی تھیں۔ ابتدائی جو آپ کا نکاح تھا، شادی تھی، اس کے اندر آپ کا بڑا اہتمام ہوتا تھا، آپ کو پتا ہوتا تھا شوہر کے آنے کا ٹائم ہوا تو آپ نے فوراً میک اپ کر لیا، تیار ہو گئی۔ تو 2 بچوں کے بعد آپ کو کیا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ فطری چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ العاقلۃ تکفیہ الاشارہ، ٹھیک ہے، سمجھدار کو اشارہ کافی ہے۔ میں نے یہاں پر العاقل نہیں کہا، العاقلۃ کہا خواتین کے لیے۔ دوسری بات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُطِيعُهُ اِذَا أَمَرَ، جب وہ حکم دے، کوئی بات کوئی کام کرنے کا کہے تو تُطِيعُهُ، اس کی تو اطاعت کرے، یا وہ عورت اس کی اطاعت کرے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اطاعت زوج یعنی شوہر کی اطاعت یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہترین عورت کی علامت ہے۔ ہمارے ہاں اس پر بھی بحث ہوتی ہے، تم نے یہ بات کہی ہے، میں کیوں مانوں تمہاری بات؟ اچھا، اسے کہا جائے بھئی کیوں نہ مانو، تو وہ جواباً کہے گی تم نے میری بات کبھی مانی ہے؟
بچوں کی طرح لڑنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو خواتین کو چاہیے کہ آپ کا شوہر ہے وہ اگر کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے تو آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے. میں ہمیشہ ایک بات سمجھاتا ہوں کہ شوہر آپ کے لیے بڑی قربانیاں دیتا ہے. روڈوں پر محنت کرے گا, 8 8 گھنٹے, 10 10 گھنٹے, 12 12 گھنٹے کی جاب کرے گا. وہ جتنا کما رہا ہوتا ہے اس کا اکثر حصہ وہ اپنی بیوی بچوں پر لگا رہا ہوتا ہے. اسے خود پوچھا جائے نا تو وہ مہینہ مہینہ جو ہے وہ ہوٹلنگ پہ نہیں جاتا, دوستوں میں نہیں جاتا, اور اکثر حصہ وہ آپ پر خرچ کر رہا ہوتا ہے. وہ آپ کے لیے 10 10 گھنٹے محنت کرے, آپ اس کے لیے آدھا گھنٹہ نکال کر اگر بن سنور نہیں سکتی, اپنے مزاج کو نہیں بدل سکتی, تو پھر آپ کا کیا فائدہ دنیا میں. ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا مر جائیے, لیکن کیا فائدہ ایسی لائف کا کہ ایک بندہ آپ کے لیے 10 گھنٹے محنت کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے 8 بجے وہ آتا ہے, 7:30 بجے آپ آدھا گھنٹہ, یہ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں, اگر خواتین کی ترجیح میں شامل ہو جائے نا کہ ہم نے اچھی ڈریسنگ کرنی ہے, تیار رہنا ہے, بنا سنورا رہنا ہے, تو 10 منٹ کی بات ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے, ترجیح میں شامل نہیں ہوتا. کہتی ہیں بھئی ہم روزانہ جو ہے وہ کیا بناؤ سنگار کریں. آپ کو پورا میک اپ کرنے کا کون کہہ رہا ہے, لیکن آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کے آنے کے وقت میں ایسی حالت میں نہ رہیں کہ جس کی وجہ سے وہ گھر پہ بہت سارے اسٹریس کے پاس داخل ہو اور پتہ چلے آپ نے بھی دوپٹہ باندھا ہوا ہے سر پہ. کیا ہو رہا ہے جی, سر میں درد ہو رہا ہے. اب وہ پورا ماحول اس کا, اب اسے اگلی ٹینشن لگ گئی کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, دیگر چیزیں ہیں. تو زوجہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے اور اس کی مخالفت نہ کرے, اپنے گھر کے ماحول کو اچھا رکھے اور بلا وجہ جو ہے وہ آرگومنٹ نہ کرے. تو فرمایا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ, جب وہ حکم دے یعنی کوئی بات کرنے کا کہے تو اس کی اطاعت کرے, ضد نہ کریں. میں ایک بات عرض کروں ضمناً, ضدی عورت کا گھر مشکل سے بستا ہے, یہ میں نے دیکھا ہے. اکثر جو گھر خراب ہوتے ہیں نا وہ ضد کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو یہ رشتہ ضد سے نہیں چلے گا, یہ محبت سے چلے گا, یہ نکاح ہے. جب ہم کسی کو قبول کرتے ہیں تو اس کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کرتے ہیں. تو اس لیے ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھیں, خامیوں کو اگنور کریں, نظر انداز کریں اور معافی سے کام لیں, انشاءاللہ الجلیل فائدہ ہوگا. اسی طرح زوجہ کے لیے شوہر کا کیا حق ہے, ایک آخری حدیث سنا کے پھر آپ کے جوابات شامل کرتے ہیں کہ شوہر کو اللہ نے زوجہ کے لیے کیا مقام عطا کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, سنن ترمذی اور سنن ابو داؤد کی حدیث ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں مخلوق میں کسی کو کسی کے لیے سجدے کا حکم دیتا, یعنی سجدہ تعظیمی روا ہوتا, تو فرمایا لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا, تو میں زوجہ کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے اپنے شوہر کو. دیا نہیں ہے, ہماری شریعت مطہرہ میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. لیکن اگر میں حکم دیتا, یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی اس بات کو ظاہر فرمانے کے لیے کہ ایک عورت کے لیے اللہ کریم نے شوہر کے کس قدر حقوق کو بیان فرمایا ہے. تو اس لیے آپ یہ غور فرمائیں کہ آج ہمارے معاشرے میں کس طرح چیزیں جو ہے وہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہمیں چیزوں کو بہتر کرنا ہے, معاملات کو بہتر کرنا ہے, اور انشاءاللہ الجلیل اللہ نے چاہا تو یہ رشتے پیار محبت کے ساتھ چلیں گے.